ناظرین آداب، ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مرکزی حکومت کی جانب سے امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور اس کے لیے 5 دسمبر آخری تاریخ قرار دی گئی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ریچور ضلع بھر میں امید پورٹل پر وقف اداروں کے رجسٹریشن کا کام چل رہا ہے۔ ایسے میں کئی ایک متولیان اور مساجد کمیٹی کے ذمہ داران، عاشورخانہ، قبرستان وغیرہ کے ذمہ داران کی یہ شکایت سامنے آ رہی ہے کہ کئی دستاویزوں کے لیے انہیں پریشان ہونا پڑ رہا ہے اور کئی ذمہ داران کو معلومات کی کمی کی وجہ سے بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں ضروری ہو جاتا ہے کہ کچھ موظف ملازمین سے بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ مختلف علاقوں کے اراکین بلدیہ، گرام پنچایت کے اراکین کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر ایک دفتر قائم کریں اور وہاں پر آنے والے مساجد کمیٹیوں کے ذمہ داران، درگاہوں، عاشورخانہ اور دیگر وقف اداروں کے ذمہ داران کی مدد کرتے ہوئے انہیں بلدیہ میں یا پھر گرام پنچایت میں یا پھر تحصیلدار دفتر میں نمائندگی کرتے ہوئے انہیں جو بھی دستاویزات کی ضرورت ہے، ای کھاتہ یا پھر اور دیگر جو بھی دستاویزات کی ضرورت ہے، اس کی فراہمی میں ان کا تعاون کریں۔ امید پورٹل اور وقف سے متعلق سماجی کارکن سید انصار حسینی نے ایک صحافتی بیان جاری کیا اور انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا۔ محترم سامعین، میں سماجی کارکن سید انصار حسینی آپ تمام سے ایک نہایت ہی گمبھیر موضوع پر مخاطب۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، ملک میں ترمیم شدہ وقف قانون کے خلاف مسلمانوں کا احتجاج جمہوری انداز میں سڑکوں پر اور قانونی طور پر سپریم کورٹ میں جاری ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سپریم کورٹ میں تمام مسلمانان ہند کی نمائندگی کر رہا ہے۔ مسلمانان ہند کی سپریم کورٹ سے اپیل تھی کہ اس ترمیم شدہ وقف قانون کو برخاست کر دیا جائے، لیکن چند ترمیمات پر اس نے معزز سپریم کورٹ نے حکم التواء اسٹے آرڈر جاری کیا ہے۔ لیکن اصل جو ایک اور اہم جو شق تھی، جو کلاس تھا، جس پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس پر حکم التواء کی اپیل کی تھی سپریم کورٹ سے، معزز سپریم کورٹ سے، وہ یہ تھا کہ وقف بائی یوزر، یعنی برسا برس سے آزادی سے قبل بلکہ اس سے بھی پہلے سے کئی ایسی وقف جائیدادیں ہیں جن کا باضابطہ طور پر رجسٹریشن نہیں ہے، لیکن وہ مساجد، مدارس، خانقاہوں، درگاہوں کی حیثیت سے ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس نئے ترمیم شدہ قانون کی روح سے اب تمام اوقافی جائیدادوں کا رجسٹریشن امید پورٹل پر جو مرکزی حکومت نے جاری کیا ہے اس پر اس کا رجسٹریشن لازمی قرار دیا گیا ہے اور آخری تاریخ 5 دسمبر 2025 ہے۔ وقت انتہائی قلیل ہے اور یہ ملک میں ملت کے دینی اداروں، دینی تشخص کے لیے جو ہے نہایت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ اگر ان وقف جائیدادوں کا رجسٹریشن 5 دسمبر 2025 سے قبل نہیں ہو سکا تو وہ جائیدادیں سرکاری قرار دے دی جائیں اور پھر مسلمانوں کا ان پر اختیار ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے میری چند دردمندانہ تجاویز ہیں کہ ہر تعلقے میں امید پورٹل پر رجسٹریشن کے لیے ایک مرکز قائم کیا جائے۔ میں ہر ریچور ضلع کے ہر تعلقے کے مسلم وکلا اور ایسے برادران ملت جو حال ہی میں سرکاری انتظامی عہدوں سے ریٹائر ہوئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے خریا دورہ کریں، کیونکہ خریوں میں عام طور سے مسلمانوں کو اس طرح کی معلومات نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اپنی دینی اور ملی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان تمام خریہ جات میں جائیں جہاں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان لوگوں کو دستاویزات اکٹھا کرنے میں اور امید پورٹل پر ان کو اپلوڈ کرنے میں مساجد کے، خریوں کے یا شہروں کے جو مساجد کے ذمہ دار ہیں، مدارس کے ذمہ دار ہیں یا درگاہوں کے ذمہ دار ہیں، ان تمام کو جو ہے ان تمام کے ساتھ آپ اس سلسلے میں تعاون کیجئے۔ 5 دسمبر 2025 آخری تاریخ ہے اور وہیں پر میں منتخبہ یا الیکٹڈ سیکولر پارٹیوں کے نمائندوں سے میری گزارش ہے کہ وہ کھاتوں کی اجرائی کے سلسلے میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان اوقافی جائیدادوں کے ذمہ داروں سے جو ہے تعاون کریں۔ اور جہاں تک ان وقف جائیدادوں کے کھاتوں کی، ای کھاتے کی اجرائی کا معاملہ ہے، میں سیکولر پارٹیوں کے کارپوریٹر سے گزارش کرتا ہوں اور تعلقوں میں کونسلر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مساجد کے، مدارس کے یا پھر جو بھی اوقافی جائیدادوں کے ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے تعاون کریں تاکہ مقررہ جو تاریخ ہے 5 دسمبر 2025 اس کے ختم ہونے سے پہلے تمام اوقافی جائیدادیں امید پورٹل پر رجسٹر ہو جائیں۔